बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ा फड्डा चल रहा है जिसके बारे में किसी को ज़्यादा पता नहीं है, और अभी ये समझिए कि ये चीज़ें गौर तलब हैं। गुस्सा नज़र आ रहा है, बयानात में नज़र आ रहा है, और दोनों धड़े अपना अपना ज़ोर लगाएंगे। इसमें एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, दूसरी तरफ समझिए शरीफ ख़ानदान या उनके करीबी लोग हैं, या मरीम नवाज़ साहिबा की सहेलियाँ, कोई उनको आहू आहू ग्रुप कह रहा है। सीनियर साफ़ी फ़र्रुख शहबाज वड़ाइच नौजवान साफ़ी हैं, वो भी इस बारे में बयान कर रहे हैं। तो पहले तो आगाज़ करते हैं इस फड्डे से। असल में हुआ ये है कि मौजूदा सेटअप में इस वक्त स्पीकर पंजाब असम्बली हैं मलिक अहमद ख़ान साहब। वो हैं तो नून लीग के, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत करीब है, और जनरल बाजवा के तो बहुत ही करीब। क्योंकि जो कुछ भी हुआ नून लीग और जनरल बाजवा के दरमियान, जिस तरह की चीज़ें तय पाई, तरीक़े अदम एतमाद खान साहब के ख़िलाफ़ और सब कुछ, उसमें मलिक अहमद ख़ान का किरदार बहुत आम था। बाजवा साहब तक डायरेक्ट रसाई, नून लीग शरीफ ख़ानदान के मामला सेट करवाने, तो बहुत डायरेक्ट था। लेकिन एक तरफ तो मोहम्मद ज़ुबैर थे, आप जानते हैं, और जो कि गवर्नर सिंध भी रहे, आजकल नाराज़ हो चुके हैं, पार्टी छोड़ चुके हैं नून लीग की। तर्जुमान होते थे मरीम नवाज़ साहिबा के और नवाज़ शरीफ के, वो भी इसलिए कि इस्तेमाल करके छोड़ दिया। मलिक अहमद साहब एक वक्त में वज़ारत आला पंजाब के उम्मीदवार थे, जी हाँ, लेकिन को कहा गया नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, तो चले हम इनको स्पीकर लगा देते हैं। जबकि मियाँ नवाज़ शरीफ इनको स्पीकर भी नहीं लगाना चाहते थे। इनकी हैसियत फैसले मियाँ साहब करेंगे, लेकिन उनको बताया गया नहीं नहीं नहीं, हमारा आदमी है, इसको आपको कम अज़ कम ये हाँ तो एडजस्ट करना पड़ेगा। अब जो मरीम नवाज़ साहिबा के इर्द गिर्द हल्का है, करीबी हल्का है, वो मलिक साहब को पसंद नहीं करते। अब उसका इजहार मलिक साहब कहीं ना कहीं कर रहे हैं। मैं आपको उनकी गुफ्तगू सुनाता हूँ। कह रहे हैं मैं 2 मिनट नहीं लगाऊंगा ओहदा छोड़ने में, 2 मिनट। और उसमें एक बैकग्राउंड है कि जी अपोजिशन तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है पुलिस वालों को बुलाएं, कुछ समझते नहीं है अफसरान, फ़लाँ फ़लाँ। बड़े गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि देखिए जी पार्लिमानी ओवरसाइट होनी चाहिए, फ़लाँ है। मैं पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं करता है कि सियासी मुदाखलत अमल पर प्रेशर है पुलिस वालों पर, लेकिन ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, और ये मैं 2 मिनट दे दूँगा, इस्तीफ़ा दे दूँगा, लेकिन ये नहीं बर्दाश्त कर सकता। अब वो इतने तंग आए हुए हैं, इतने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इस्तीफ़ा वो दें ना दें, लेकिन वो बताना चाह रहे हैं नहीं अपने पीछे जो सपोर्ट है उनकी, तो उस लिहाज से भी वो सपोर्ट को भी जस्टिफाई करने के लिए कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, क्योंकि इनकी सपोर्ट शरीफ ख़ानदान से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है। तो अब ये फड्डा बना हुआ है। फ़र्रुख शहबाज वड़ाइच नौजवान साफ़ी हैं, वो कहते हैं, उन्होंने तो नाम ले दिया है कि अज़मा बुखारी साहिबा हैं, उनके हस्बैंड हैं, एक तरफ वो हैं, उनकी इस वक्त मलिक अहमद ख़ान साहब के साथ एक यानी चपकलिश चल रही है, एक लड़ाई चल रही है, बयानातबाजी, और ये सारा कुछ हो रहा है। ये तो एक मामला चल रहा है। जबकि शाहिद मेतला साहब सीनियर साफ़ी हैं, वो लिखते हैं, एक्स पर पोस्ट किया उन्होंने, ये जनाब उन्होंने 26 जून को 3:32 पे पोस्ट लगाई है। आहो नी आहो ग्रुप की अहम रुकन की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद से लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। बताना ये था कि मलिक अहमद आपके कायद नवाज़ शरीफ की मर्ज़ी के बगैर स्पीकर बने हैं, वरना कायद बेइंतहा इनकलाब ने तो शुजाउर रहमान को नामज़द किया था, लेकिन हुकूमत अता करने वालों ने औकात में रहने की वार्निंग दी और मलिक अहमद स्पीकर बन गए। आपको बताना था आप वजारत से भी जाएंगी और मुकदमात का अलग सामना करना पड़ेगा, नौकरी करती रहें। शाहिद मेतला कह रहे हैं कि जो भी वज़ीर साहिबा हैं जो इस वक्त लड़ रही हैं मलिक अहमद ख़ान से शिद्दत इख्तियार करके, उनको कह रहे हैं कि जी मियाँ साहब नहीं इनको लगाने देते थे, तो जिन्होंने इक़्तिदार आपको अता किया उन्होंने कहा नहीं स्पीकर तो हमारा होगा। अब बकौल शाहिद मेतला के जी वज़ीर साहबा की छुट्टी होगी तो चुप करके नौकरी करती रहें, लड़ाई से पीछे हट जाएं। दूसरी तरफ आपको मैं सुनवाता हूं कि क्या कह रहे हैं मलिक अहमद ख़ान साहब स्पीकर पंजाब असम्बली। कह रहे हैं मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, पर तो आप मेरे पे खातिर जमा रखें, मैं 1 इंच भी नहीं झुकूंगा, और मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूं कि मैं 2 मिनट में इस्तीफा दे दूंगा। ये सुनिए जनाब, ये आवाज। I swear to God, I will take 2 minutes to quit this job. I will not go an inch. पर तो आप मेरे पे खातिर जमा रखें, मुझे सियासत मतरूक करना नामंजूर है, ओहदा मतरूक करना मंजूर है। मैं सियासत नहीं तर्क कर सकता, ओहदा तर्क कर दूंगा, छोड़ दूंगा। और फिर उन्होंने आगे पुलिस वालों को बुलाने के हवाले से इस तरह की बात की है। ये तो जनाब इस फड्डे की बात हो गई, और मलिक अहमद इशारा दे रहे हैं अपने इस्तीफ़े का। दूसरी तरफ
شاہد میں اطلاع کہہ رہے ہیں نہیں، جو ان کے مقابل وزیر صاحبہ ہیں چھٹی ان کی ہوگی، ان کی نوکری جائے گی، تو وہ جس طرح سے چپ کر کے نوکری کریں ورنہ وزارت سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ اچھا، اب اسی طرح سے سہیل وڑائچ صاحب جو کہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے بڑے بہترین دوست ہیں شہباز شریف صاحب، اور میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، لیکن کتنا انہوں نے ٹائم لینا ہے یہ بتا دیں، کتنا معاف کیجیے گا، کتنا وقت چاہیے میاں شہباز شریف کو بتا دیں ذرا۔ تو 5 سال 10 سال، کیونکہ 5واں بجٹ انہوں نے پیش کر دیا ہے، تو ایسے نہیں چل سکتا۔ پھر انہوں نے کہہ دیا متبادل کا بھی مجھے پتا ہے، شہباز شریف کا متبادل تیار ہے، یہ نہ سمجھیں موجودہ حکومت سمجھتی ہے کہ ہم ناگزیر ہیں، ہمارا کوئی متبادل نہیں۔ یاد رکھیں دنیا میں جب سپیس بننی ہوتی ہے تو جس کو ہٹانا ہوتا ہے ہٹا دیتے ہیں۔ میرے علم میں ہے کہ کیا آپشن ہے، لیکن میں اس کا اظہار ابھی اس وقت نہیں کروں گا۔ وہ سب کہانیاں بتا رہے ہیں کہ مجھے سب پتہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سب پتہ ہے کہ کیا کدھر سے کیا کام ہونے والا ہے۔ بنیادی یہ سنتے جائیے گا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ اپنے آپ کو کریکٹ کرے، اور اسی لیے میں اس کو وارننگ شاٹ سمجھتا ہوں۔ میں نے کوئی حکومت کے یہ نہیں کہا کہ کل جا رہی ہے، میں نے تو کہا وارننگ دیا ہے کہ بھائی اگر آپ یہ 2 چیزیں نہیں ٹھیک کرتے تو ڈیفینیٹلی آپ کا ڈکلائن شروع ہو جائے گا، اور مجھے کوئی توقع بھی نہیں ہے کہ یہ ٹھیک کریں گے۔ ان کا ڈکلائن شروع ہو جائے گا، میں بتا رہا ہوں ٹھیک کر لیں، میری تو ہمدردیاں ان کے ساتھ، میں تو چاہتا ہوں یہ کنٹینیو کریں، لیکن ایسا ہو نہیں رہا، یہ نہیں کنٹینیو کریں گے۔ اور پھر متبادل اگر ان کو لگتا ہے کوئی نہیں ہے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو ایسا بھی نہیں، مجھے پتہ ہے متبادل کیا ہے، دوسرا آپشن کیا ہے، اس کے بارے میں سنیے سہیل وڑائچ صاحب کیا کہتے ہیں۔ جب تک گورننس جو ہے اس میں فیصلے نہیں ہو پا رہے، کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہوا، جو ہے کیبنٹ کی کوئی نہیں ہے، فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ کی کوئی نہیں ہے، تو لامتناہی ایک سلسلہ ہے جس پر اعتراضات ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی تک میں انہی تک محدود رکھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک کر لیں تو شاید بہتر ہو جائے اور چلنا شروع ہو جائے۔ جو کہتے ہیں کہ جی ابھی یہ صورتحال ہے کہ پنجاب اور وفاقی حکومت جو دونوں نون لیگ کی ہیں وہاں بھی آپس میں کوآرڈینیشن ٹھیک نہیں چل رہی، یہ تو حالات ہیں۔ اب یہ بھی سن لیجئے کہ میرے علم میں ہے کہ آپشن کیا ہے۔ وزیر نہیں ہوتا دنیا میں، جب سپیس کسی نے ہٹنا ہوتا ہے یا ہٹانا ہوتا ہے تو پھر نئی آپشنز آ جاتی ہیں۔ میرے علم میں ہے کہ کیا آپشنز ہیں، یا میرا ذہن کہتا ہے کہ کیا آپشن ہو سکتی ہیں، لیکن ابھی اس کا ٹائم نہیں آیا اس کے اظہار کا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ اپنے آپ، مجھے پتا ہے کیا آپشن ہے، کیا آپشن ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے اظہار کا بھی وقت نہیں آیا۔ بہت سے لوگ باقاعدہ نام لے دیتے ہیں محسن نقوی صاحب کا، اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ متبادل کے طور پر تیار کر لیے گئے ہیں۔ اب آپ اگر خارجہ امور کو ہی دیکھ لیجئے، پہلے تو داخلہ امور ہی وہ دیکھ رہے تھے، اب خارجہ امور میں بھی آپ کو اسحاق ڈار سے زیادہ محسن نقوی نظر آئیں گے، اور تو اور چھوڑیے شہباز شریف سے زیادہ آپ کو محسن نقوی نظر آئیں گے۔ تو بڑے واضح اشارے ہیں۔ اسلام آباد میں سی ڈی اے کو وہ دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے نگران وزیر اعلیٰ رہے، ڈیولپمنٹ کے کاموں کو انہوں نے دیکھا۔ شہباز شریف کہتے رہے جی اب تو محسن سپیڈ کی بات ہوتی ہے، اور انہوں نے بڑی تیزی سے کئی کام کیے، کر دکھائے۔ اب بیوروکریسی کے حوالے سے پنجاب میں بھی چیزیں، یہ بھی پتہ لگتا ہے جی ان کی بھی ایک ٹسل ہے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ، یہ سب چیزیں بھی کوٹ ہوتی ہیں، پتہ لگتی ہیں۔ تو چیزیں بہت سی چل رہی ہیں، اور کچھ انڈر کارپیٹ ہیں، ابھی کچھ کا اظہار ابھی اس طرح سے نہیں ہوا، لیکن آنے والے دنوں میں یہ چیزیں ہونے والی ہیں، ان کا پتہ لگے گا۔ اب یہ جو سہیل وڑائچ صاحب نے باتیں کی ہیں نا، یہ شاہ زیب خانزادہ کے شو میں جی او نیوز پر چلی ہیں، وہاں پر یہ باتیں ہو رہی ہیں، جو شاید نون لیگ کا سب سے پسندیدہ چینل ہوگا جس کو سب سے زیادہ اشتہار دیے جاتے ہیں، وہاں پر یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اور سنیے، ایک اور معاملہ یہ آیا ہوا ہے ان کے لیے کہ خواجہ آصف صاحب کے بیانات گلے پڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ کشمیر کے حوالے سے ہوں، دیگر حوالے سے ہوں، وہ ایک مسئلہ الگ سے بنا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بات بھی سامنے آ گئی ہے کہ ٹیکس اور پیٹرولیم لیوی کی مد میں 6 ارب روپے چوری کا انکشاف ہوا ہے، اور اس میں اب کہا جا رہا ہے کہ جی مبینہ بدعنوانی سامنے آئی ہے۔ کیا یہ کیا ہے کہ 6 ارب روپے چوری کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد نجی آئل مارکیٹنگ کمپنی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پورٹ قاسم سے محمود کوٹ اور فیصل آباد تک پیٹرول سپلائی میں بڑا فراڈ ہوا ہے، اور کسٹمز بانڈز ویئر ہاؤس سے فیصل آباد تک سپلائی چین میں بھی مبینہ بدعنوانی سامنے آئی ہے۔ لیکن کیا کریں کہ جب انصار عباسی صاحب بھی جب لکھیں گے کہ وزارتوں میں بے قاعدگیاں اور کرپشن اور یہ انتہا کی ہو رہی ہے، ورنہ لوگ کہتے ہیں جی وہ بہت زیادہ ڈیفینڈ کرنے والوں میں سے ہیں۔ وفاقی وزارتوں میں اربوں روپے کی بے قاعدگیاں، جو کہ 1900 ارب روپے کہا جا رہا ہے بے قاعدگیاں ہیں، جن کو کرپشن کا نام دیا جا رہا ہے، 1900 ارب روپے کی بے ضابطگیاں ہیں۔ انصار عباسی صاحب نے یہ
خبر چھاپی ہے، جنگ میں چھپی ہے، اور کہتے ہیں جی یہ نون لیگ کے بڑے حمایتی ہیں، نون لیگ کے بڑے حمایتی ہیں انصار عباسی صاحب سینئر صحافی ہیں. تو آپ سوچئے کہ سرور صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو ہمدرد ہوں جن کا، شہباز شریف صاحب کا، وہ تو خود کہہ رہے ہیں. باقی انصار عباسی صاحب کے بارے میں کہا جاتا نہیں نون لیگ کے خلاف اس طرح بات نہیں کرتے، وہ کہہ رہے ہیں وزارتوں میں اتنی کرپشن ہو رہی ہے. تو اب سوچ لیجئے نا، یہ خبریں آپ کو روزانہ ملنے لگ گئی ہیں اور روزانہ ملتی رہیں گی. پورا ایک پریشر بلڈ کرنا ہوتا ہے، ایک ماحول بنانا ہوتا ہے. اور کون نہیں جانتا کہ پاکستان میں جب کسی کی حکومت گرانی ہوتی ہے تو پھر اس طرح کی خبریں آپ کو مسلسل ملنے لگ جاتی ہیں. اللہ حافظ.